بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آئین میں 26ویں ترمیم ابھی اس کو منظور ہوئے چند دن ہوئے ہیں، 27ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب پارلیمنٹ کے پاس اور کام ہی کو نہیں رہا، ایک ترمیم ختم ہوئی اب دوسری ترمیم لے آئیں گے، یا یہ کہ 26ویں ترمیم میں جو باتیں نہیں منظور کرائی جا سکیں وہ 27ویں میں کرا لی جائیں گی۔ اس پہ فوری ریئیکشن آنا شروع ہو گیا، کیا سرائیاں شروع ہو گئیں، حکومت کی طرف سے تردید بھی آنا شروع ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، ہم بتاتے ہیں آپ کو اصل حقیقت کیا ہے، اصل صورتحال کیا ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے کہ ہم 27ویں ترمیم کا جائزہ لینا شروع کریں، پہلے یہ تو دیکھیں ابھی 26ویں ترمیم نافذ ہی پوری طرح نہیں ہوئی، ابھی اس کی بہت سی چیزیں رہتی ہیں۔ جب چیف جسٹس آیا ہے، کیا سرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ 26ویں ترمیم کے ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تو ہمارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جب 27ویں ترمیم آ رہی ہے، بھائی پہلے کتنے پاپڑ بیل کر حکومت کو 26ویں یعنی ترمیم منظور کرانا پڑی ہے، کیا اب وہ 27ویں ترمیم میں یہ بات منظور کرانا چاہتے کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ ہو جائے؟ کیا 27ویں ترمیم میں یہ کوئی فوجی حکومت جو ہے فوج کی حکمرانی کو تو وہاں سے ویلیڈیٹ کرانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی ترمیم لانا چاہتے ہیں جس سے کہ پتہ لگے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس بے پناہ اختیارات آ گئے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ شوشے چھوڑنا ہمارے ہاں حکومتوں کا بھی کام ہے اور لوگ بھی چھوڑتے ہیں، دونوں طرف سے ایک جیسی بات ہے۔ حکومت نے کسی نے کان میں کسی نے ایسے ہی ڈال دیا کہ 27ویں ترمیم پر غور ہو رہا ہے، مذاق بنا ہوا ہے کہ روز ترمیم ہو سکتی ہے۔ ترمیم منظور کرانے کے لیے جتنے پاپڑ بیلنے پڑے حکومت کو 26ویں آنی ترمیم ایسے تو نہیں منظور ہوئی۔ بڑے بڑے لوگوں کو اپنی وفاداریاں، سیاسی وفاداریاں چھوڑنی پڑی، یہ روز میلے نہیں لگتے اس طرح کے۔ اور اگر 27ویں ترمیم آنی ہے تو پہلے تو سب سے پہلے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور وہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی موجود ہے کہ جس کے لوگ سارے موجود ہیں، تو اس کے سامنے چیز رکھی جا سکتی ہے، ڈسکشن ہو سکتی ہے، اجلت نہیں ہے۔ 26 تاریخ سے پہلے جو آئینی ترمیم منظور کرائی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے منظور کرنا چاہتے تھے، اور جس دن ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی اس سے پہلے یہ نہ صرف منظور ہو گئی، عمل درآمد شروع ہو گیا، صدر نے آئین کا حصہ بنانے کے لیے توثیق کر دی۔ اب وہ تو مرحلہ گزر گیا کہ روکا جانا تھا۔ جناب شاہ صاحب کو، منصور علی شاہ صاحب اپنے عمرے پہ چلے گئے اور پیچھے رہ گئے جسٹس منیب۔ پھر جب سلیکشن کی گئی، جب اس نے پارلیمانی کمیٹی نے کیا تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ انہوں نے فیصلہ دے دیا جسٹس یحییٰ آفریدی کے حق میں۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ کے اندر پائی جانے والی تقسیم کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فل کورٹ اجلاس بلایا ہے، پھر ان کو بھی اپنے لیے اعتماد میں جسٹس منصور علی شاہ کو بھی، اور پھر دوسرے جسٹس منیب کو بھی، ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے اس میں ان کو شامل کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ون اوور کرتے ہیں چیف جسٹس تو پھر تو معاملہ چلتا رہے گا، اور اگر کسی جج نے سیاسی ایجنڈے کے تحت کام کیا اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی تو پھر آپ تصور کر سکتے ہیں
نئی ترمیم بھی آ سکتی ہے، اور نئی ترمیم منظور کرانا حکومت کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کام ایک دکھا تو دیا ہے، ناممکن تھا 26ویں ترمیم بھی، لوگ بڑے بڑے تبصرے کرتے تھے کہ جی دیکھیں منظور کرا لیں گے تو دیکھیں گے کیا ہو جاتا ہے، نہیں ہوا، نہیں کرا سکیں گے۔ اور پھر آسمان سیاست نے دیکھا کہ سب کچھ منظور ہو گیا، اور اب بھی حکومت کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن کو انہوں نے ایکسپوز نہیں کیا۔ 63A کی کلیریفیکیشن آ گئی، پھر اب بہت جلد جو سیٹیں ہیں خواتین کی ان کے بارے میں بھی فیصلہ آ جائے گا۔ نہیں ملنی ساری پی ٹی آئی کو یہ نشستیں، جو ان کو مل سکتی ہیں دے دیں گے، باقی نہیں ملیں گی، کیونکہ وہ بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس وقت جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا۔ اب آنے والے دنوں میں تو آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک بات بڑی واضح ہے، کچھ 27ویں ترمیم میں کوئی لوگوں کے حقوق کا سلب تو نہیں کیے جا رہے، اگر آ رہی ہو تو گراؤنڈ ریالٹی ہے ہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ابھی۔ بھئی اگر کوئی ترمیم آ رہی ہوگی تو یقینی بات ہے وہ چھپی تو ڈکی نہیں رہ سکتی، سرگوشیوں سے تو نہیں ترمیم ہوتی، اور نہ ہی کسی کو پتہ ہے مخالفت کرنی شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں یہ بھی ایک نشہ ہے، یہ ایک مطلب ہے ٹریڈیشن ہے یہاں، کہ آپ حکومت اگر کہے جی کہ سامنے سورج طلوع ہو گیا ہے تو اپوزیشن شروع کر دے گی جی کہاں طلوع ہوا ہے، وہ تو غروب ہو رہا ہے، اور اس طرح چاند نظر آ رہا ہے پورا، کہیں گے چاند ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ اس طرح کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ بہت جلد مجھے توقع ہے اس بات کی کہ جس طرح پی ٹی آئی فارم 47 کی حکومت کے ساتھ اس کے سسٹم میں آ رہی ہے، اب وہ جوڈیشل کمیشن میں بھی اپنی نمائندگی دے رہے ہیں، وہ اس سے باہر نہیں رہ رہے۔ ایک لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، یہ حکومت اللیگل ہے، غیر قانونی غیر آئینی ہے، اور پھر دوسری طرف وہ اس میں اپنی نمائندگی بھی مانگ رہے ہیں، نمائندگی بھی لے رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پی ٹی آئی بھی فارم 47 کی حکومت کو کلی طور پر تسلیم کر لے گی، اور بالآخر یہی ہوگا کہ یہ سسٹم چلتا رہے گا جب تک اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ بہرحال آپ یہ میں بتا دوں آپ کو، کوئی فی الحال کوئی آئینی ترمیم کہیں زیر غور نہیں ہے، اسی لیے حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم نہیں لائی جا رہی۔